پیارے بچوں، ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں نئی مزیدار اور سبق آموز کہانیاں۔ آج بھی آپ سنیں گے ایک ننھی منی چڑیا پلپی اور ایک مگرمچھ گورم کی کہانی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مگرمچھ ایک ڈینجرس جانور ہے۔ یہ گوشت خور ہے اور کسی بھی چھوٹے جانور یا پرندے کو نہیں چھوڑتا، لیکن چڑیا کے ساتھ اس کی دوستی بہت گہری تھی۔ یہ دونوں جنگل کے درمیان پھیلے ہوئے ایک دریا کے کنارے رہتے تھے۔ مگرمچھ دریا کے اندر رہتا تھا اور وہاں سے مچھلیاں اور دیگر پانی کے جانور پکڑ کر کھاتا تھا، جبکہ چڑیا دریا کے کنارے لگے گھنے درخت کے اندر رہتی تھی، جہاں اس کا ایک چھوٹا سا گھونسلہ تھا۔ ہر روز جب سورج آسمان کو سونے کے رنگوں سے رنگتا اور چاروں طرف نرم دھوپ پھیل جاتی تو گورم دریا کی گرمیوں سے نمودار ہوتا اور دریا کے کنارے اپنے خوفناک جبڑے کھول دیتا۔ سورج کی روشنی میں اس کے دانت چمک رہے ہوتے، اس کا کھلا ہوا منہ اور اتنا بڑا جبڑا ایک ہیبت ناک منظر پیش کرتا۔ تمام جانور اور پرندے اس کی طرف منہ بھی نہ کرتے اور خوف سے ادھر ادھر ہو جاتے، لیکن دوسرے جانوروں اور پرندوں کی نسبت پلپی اس منظر کے انتظار میں ہوتی۔ وہ سیدھی جا کر بے خوف و خطر گورم کے جبڑے کے اندر بیٹھ جاتی اور اپنی لمبی چونچ اور ننھے پنجوں سے اس کے دانتوں میں پھنسے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ذرات نکال کر کھانے لگتی، ساتھ ہی اپنی خوبصورت آواز میں گیت گاتی۔ اس دوران گورم اپنی آنکھیں بند کر لیتا اور اپنی ننھی دوست کی چہچہاہٹ سے لطف اندوز ہوتا۔ اس طرح دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ گورم بڑے مزے سے پلپی کی باتیں سنتا۔ ننھی چڑیا اسے جنگل میں ہونے والی تمام وارداتوں سے باخبر رکھتی اور معصوم جان ہونے کے ناطے جنگل میں پیش آنے والی اپنی تمام مشکلات کے بارے میں بھی اسے آگاہ کرتی۔ گورم تو پانی کا بادشاہ تھا۔ وہ ننھی چڑیا کو دریا کے اندر رہنے والی مخلوق اور پانی میں موجود اپنے گھر کے بارے میں معلومات فراہم کرتا۔ اس طرح ان کی دوستی جاری اور ساری تھی۔ پیارے بچوں، ایک صبح جب گورم اپنی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، پلپی اس کے خطرناک دانتوں کے اندر سے گوشت کے ذرات نکال کر کھا رہی تھی، تو گورم نے محسوس کیا کہ خلاف معمول ننھی چڑیا خاموش ہے، اس کی زبان پر گیت اور پروں میں چہچہاہٹ نہیں ہے۔ گورم نے اپنی آنکھیں کھول لیں اور اس سے پوچھا، پلپی، آج ایسی کیا بات ہے کہ تم اس قدر اداس ہو؟ اس پر پلپی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ پھوٹ کر رونے لگی۔ گورم نے کہا، تم مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گا۔ گورم کی تسلی کے بعد پلپی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اس درخت پر میرا گھونسلہ ہے، اس میں میرے ننھے 2 بچے ہیں۔ میں بہت خوش تھی اور خوشی اپنے بچوں کی پرورش کر رہی تھی۔ اسی پیڑ پر ایک ظالم کوا بھی رہتا ہے۔ پچھلے دن اس نے میرا ایک بچہ اٹھا لیا ہے۔ اب میں اپنے دوسرے بچے کے بارے میں فکر مند ہوں، وہ میرا دوسرا بچہ بھی اٹھا کر لے جائے گا۔ میں چھوٹی سی چڑیا ہوں، میں اس وحشی سے اپنے ننھے بچے کو نہیں بچا سکتی۔ یہ کہہ کر چڑیا نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ ننھی دوست کی دکھ بھری داستان سن کر گورم غصے میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ میں اتنا بڑا جانور ہوں، میرے روب اور دبدبے کا کیا فائدہ اگر میں اپنی دوست کو ظالم کوے سے نہیں بچا سکتا۔ گورم نے اپنی پروں والی دوست کی مدد کا فیصلہ کیا۔ گورم جانتا تھا کہ وہ درخت پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن اس نے ہمت اور جرأت سے کام لیا اور پلپی کی مدد سے ایک منصوبہ بنایا تاکہ وہ دونوں مل کر کوے کی دہشت گردی کا خاتمہ کر سکیں۔ پلان کے مطابق گورم رات کے اندھیرے میں چپکے سے دریا سے باہر نکل آیا۔ پلپی درخت کی شاخ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ گورم کی ناک پر بیٹھ کر اسے راستہ بتانے لگی۔ گورم 2-3 دفعہ کی کوشش کے بعد درخت پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دونوں کوے کے گھونسلے کے پاس پہنچ گئے، جہاں وہ بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ قریب پہنچ کر گورم نے زوردار گرج کے ساتھ پورے جبڑے کھول کر کوے کے گھونسلے پر حملہ کر دیا۔ کوا اس اچانک افتاد سے خوفزدہ ہو گیا اور پاگلوں کی طرح ہانپتا ہوا اڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کون سی خطرناک بلا تھی جو رات کے پرسکون اندھیرے میں اس پر حملہ آور ہوئی، جبکہ کوے کا گھونسلہ بکھر کر زمین پر گر گیا۔ اس مشن میں گورم درخت پر چڑھ تو گیا،
اترتے سمے اسے کئی زخم آئے اور وہ اگلے 2-3 دن تک دریا میں نہ جا سکا، لیکن وہ خوش تھا کہ اس نے ننھی چڑیا کو ظالم کوے سے بچا لیا اور اپنی دوستی کا حق ادا کیا۔ ننھی چڑیا گورم کی اس بہادری اور بر وقت مدد پر بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد سے کوا کبھی بھی درخت پر واپس نہیں آیا۔ پلپی اور گورم کے درمیان دوستی اور مضبوط ہو چکی ہے۔ ان کی ملاقاتیں دریا کے کنارے جاری اور ساری ہیں، جہاں پلپی روزانہ باقاعدگی سے گورم کے دانت صاف کرتی ہے اور انہیں نئے شکار کے لیے تیار کرتی ہے، جبکہ گورم پلپی کی مہم جوئی کی 2 چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنتا اور اس کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ اگرچہ یہ عجیب و غریب جوڑی ہے، لیکن یہ سب سے اچھے دوست ہیں اور پورے جنگل میں ان کی دوستی کی مثال دی جاتی ہے۔ یہ دونوں اپنی ہمت، مہربانی اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹل وفاداری کی وجہ سے پورے جنگل میں مشہور ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی، اور ہاں، کہانی کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔